اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذالک حشر علینا یسیر نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن ومن یخاف وعید صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و آبائک و صحابک یا نور اللہ۔ حضرات گرامی، آیت نمبر 44 اور 45 سورۃ قاف کی آخری 2 آیات اللہ کریم کی توفیق سے میں نے تلاوت کی ہے، آپ نے سنا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس سے پیچھے والا جو مضمون ہے وہ اور آج کی تلاوت کردہ آیات کا مضمون ایک ہی ہے، یعنی وہ قیامت کا منظر، کہ جس وقت منادی دینے والا منادی دے گا، یعنی سور پھونکا جائے گا، تو وہ ہر شخص بڑا قریب سے اس کو سماعت کرے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا کل کے درس میں کہ شروع میں وہ آواز بڑی پیاری سی لگے گی، جب حکم ہوگا اسرافیل علیہ السلام کو کہ اب حشر برپا کر دو، تو وہ جب سور پھونکیں گے تو ابتدا میں وہ آواز بڑی بھینی بھینی سنائی دے گی، اور لوگ جو جہاں کوئی کام کر رہا وہیں پہ چھوڑ دے گا، اور اس آواز کو سن کے جیسے کوئی بندہ مست ہو جاتا ہے ایسے وہ مست سا ہو جائے گا۔ لیکن جوں جوں وہ آواز سخت ہوتی چلی جائے گی اور جب وہ پیک کی طرف جائے گی تو اس طرح وہ ڈراؤنی ہو جائے گی کہ حاملہ مائیں اپنا حمل جو ہے وہ گرا دیں گی، یعنی اتنی اس کی شدت آ جائے گی اس آواز کے اندر۔ پھر دوڑیں گے انسان اور باہر نکلیں گے میدانوں کی طرف، تو جس جسم کو بھی حمل ہے، جو مادہ ہیں ان کے پیٹ میں جس قسم کا بھی بچہ ہے وہ گرا دیں گی، اتنی شدت آ جائے گی اس کے آواز میں۔ پھر موت طاری ہو جائے گی اور ہر روح جو اس سے روح کو نکال لیا جائے گا، یہاں تک کہ پھر اللہ کا امر ہوگا، سارے فرشتے جو ہیں ان پر موت طاری ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد 4 فرشتے باقی بچ جائیں گے، جبرائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام۔ پھر حکم ہوگا عزرائیل علیہ السلام کو کہ اب ان میں سے 2 فرشتوں کی جان نکال لو، عزرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کی بھی روح نکال لیں گے۔ پھر اس کے بعد 2 فرشتے بچ جائیں گے بڑے، ایک جبرائیل علیہ السلام اور ایک عزرائیل علیہ السلام۔ تو پھر اللہ حکم دے گا جبرائیل علیہ السلام کو کہ عزرائیل کی روح کو نکال لے۔ جب وہ اس کی روح نکل جائے گی تو پھر ایک فرشتہ بچ جائے گا، تو پھر اللہ کریم خود جبرائیل علیہ السلام کی روح کو بھی نکال لے گا۔ اب کوئی چیز زندہ نہیں رہے گی مائے سوا ایک ذات کے جسے اللہ کہتے ہیں، یعنی پھر سب پر جو ہے موت طاری جائے گی اور سارا نظام جو ہے وہ لپیٹ لیا جائے گا، اور اللہ کریم اپنے ہاتھ میں اس کو لپیٹ کے پھر پوچھے گا بتاؤ آج کس کی حکومت ہے۔ کوئی آواز نہیں آئے گی، اللہ خود ہی جواب دے گا کہ آج حکومت قہار رب کی ہے، آج اللہ کی حکومت ہے، کوئی بادشاہ نہیں بولے گا۔ برکیف اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا جن آیات میں بیان کیا جا رہا ہے، آج کے آیات میں نہ جانے کتنا عرصہ تک یہی سکون رہے گا، یہی سکون رہے گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، کوئی چیز اللہ کو یاد کرنے والی نہیں ہوگی، سب پر چونکہ موت وارد ہو چکی ہوگی، کوئی کام کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی کلام کرنے والا نہیں ہوگا، سب خاموشی ہوگی،
ایک کلام اللہ کر رہا ہوگا، صرف اس کا ایک کلام ہوگا، اور ایک کام اللہ کر رہا ہوگا، وہ صرف یہ ہوگا کہ مصطفیٰ پہ درود اللہ پڑھ رہا ہوگا، اور کوئی کام نہیں ہوگا۔ بس وہ کتنی دیر درود پڑھے گا یہ وہی جانتا ہے۔ اس کے بعد سنیں، یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذالک حشر علینا یسیر۔ پھر اللہ کریم اس طرح روحوں کو واپس کرے گا، تو پھر جب اسرافیل علیہ السلام کی روح آئے گی ان کے جسم میں آئے گی، روحانی جسم میں، تو پھر انہیں حکم ہوگا کہ سور کو پکڑو اور پھونک مارو۔ جب وہ پھونک ماریں گے تو پہلی آواز مردے نہیں سنیں گے، زمین جو ہے یہ پھٹ جائے گی۔ اب سنیں، جس روز زمین پھٹ جائے گی، تشقق الارض، جس دن زمین پھٹ جائے گی، یہ ساری زمین اس طرح اوپن ہو جائے گی اور حضور سب سے پہلے اٹھیں گے۔ ساری کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے بنایا بھی حضور کو ہے، اور روز محشر اللہ اپنے محبوب کو اٹھائے گا۔ محبوب اٹھو، دیکھو روز محشر کیسا ہے، ہم کس طرح اس کو برپا کرتے ہیں۔ تو جیسے کل کا درس تھا، آج آگے چلنا ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر کیا ہوگا کہ پھر ہر کوئی جلدی جلدی نکل پڑے گا، سراعا، پھر بڑی سرعت کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ ہر کوئی نکل آئے گا۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ یعنی اس طرح دوبارہ تمہیں زندہ کر دینا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، بڑا ہی آسان ہے، بڑا ہی ایزی ہے۔ فرمایا نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت تبلیغ دیتے دیتے، انسان ہے، فطرت انسانی ہے، بندے کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کا بیٹا ہو، بچہ ہو، کوئی چھوٹا ہو، استاد کا شاگرد ہو یا پیر مرشد کا کوئی مرید ہو، اور وہ بار بار ایک بات کہہ رہا ہو، ایک وقت آتا ہے دکھ ہوتا ہے کہ تم بات مانتے کیوں نہیں ہو، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو آقا تاجدار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر گراں گزرتا، میں انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں اور یہ دوڑ دوڑ کر دوزخ کی طرف جا رہے ہیں، تو اس پر حضور کے دل پر بڑا جو ہے لمحہ بھاری ہوتا، آپ بڑے دکھ محسوس کرتے۔ تو اللہ نے فرما دیا، میرے محبوب یہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو سن رہے ہیں، جانتے ہیں، آپ کا کام جو ہے زبردستی ان کو کلمہ پڑھانا نہیں ہے، آپ کا کام صرف تو بتا دینا ہے۔ فذکر بالقرآن، آپ نصیحت کرتے جائیں قرآن کے ساتھ، یعنی میرے محبوب آپ تلاوت کرتے چلے جائیں۔ میں یخاف وعید، ہر اس شخص کو جو میرے عذاب سے ڈرتا ہے، یعنی جو ڈرنے والا ہے محبوب آپ اسے قرآن سنائیں، اسے بڑا سکون آئے گا، وہ مزید ڈرے گا، اس کے دل میں میرا خوف مزید پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کا کام یہ نہیں کہ آپ انہیں زبردستی ڈنڈے سے کلمہ پڑھوائیں گے، نہیں، یہ نہیں مانتے تو نہ مانے محبوب، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، آپ نے میرا پیغام اچھی طرح پہنچا دیا ہے، کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا آخری خطبہ دیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دینے کے بعد ارشاد فرمایا، لوگو بتاؤ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ یک زباں سارے صحابہ بولے جی یا رسول اللہ، آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ تو حضور نے ہاتھ کھڑے کر دیے، الہی گواہ ہو جا، یعنی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ گواہ ہو جا کہ میں نے تیرے پیغام کو پہنچا دیا ہے۔ تو فرمایا میرے محبوب آپ کا کام انہیں زبردستی کلمہ پڑھوانا نہیں ہے، کیونکہ نبی کا یہ کام نہیں ہوتا، نبی کا کام صرف بتا دینا ہوتا ہے۔ جس کی مرضی ہے کلمہ پڑھے، جس کے مقدر میں ہے وہ پڑھ لے گا، جس کی قسمت ہے وہ پڑھ لے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ آپ سنتے ہو گے اکثر کہ ان کی ایک عادت تھی کہ وہ کھانا اکیلے نہیں کھاتے تھے، وہ کسی نہ کسی کو بلا لیتے تھے، گلی سے کسی کو پکڑ لیتے، کوئی جا رہا ہے کسی کو ویسے بلا لیتے، اور باہر نکلتے کوئی جا رہا ہے اسے آواز دیتے ذرا آؤ اور کھانا میرے ساتھ مل کے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک بابا قسم کا بندہ آ رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کافی دیکھا کوئی بندہ نہیں، تو گئے اس سے بلایا کہ ادھر آؤ ذرا، اس نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، اس کو بھی بھوک بڑی سخت لگی تھی، تو اسے کہنے لگے کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ جب دونوں بیٹھ گئے ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرو، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرو۔ اس نے ہاتھ پیچھے کر لیے، کہنے لگا میں تو یہ نام نہیں لیتا، میں مانتا ہی نہیں ہوں، میں یہ کیوں نام لے کے شروع کروں گا۔
تو ابراہیم علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، بڑا عجیب بندہ ہے، اللہ کا نام لے کے شروع نہیں کر رہا۔ جب غصہ آیا نا تو اس نے کہا اپنا کھانا رکھو، میں نہیں کھاتا۔ وہ اٹھ کے چل پڑا اور وہ نکل گیا۔ اللہ کا پیغام آ گیا، میرے پیغمبر 80 سال ہو گئے ہیں اس نے انکار کر رہا ہے میرا، اور میں ہر روز اسے کھانا دے دیتا ہوں، اور اس نے تیرے سامنے صرف ایک مرتبہ میرا نام نہیں لیا، تو نے اتنا غصہ کر دیا، اور میں اس کو اتنے سالوں سے دے رہا ہوں، اور 2 وقت 3 وقت روٹی دے رہا ہوں، ہر نعمت اس کو دے رہا ہوں، مجھے مانتا بھی کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے دوڑے، اور وہ نکل چکا تھا، اس کے پیچھے گئے، اس کی منت سماجت کی، یار تم نہ پڑھو، اللہ کا نام نہ لو، آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو۔ جب اس نے یہ حال دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت دیکھی، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔